السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن اور نزول قرآن کا بنیادی مقصد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف المخلوقات حضرت انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام پیغمبران اعظام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو اپنے خالق و مالک کی مرضی و رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مختلف آسمانی صحائف کو نازل فرمایا۔ روایات کے مطابق جملہ آسمانی صحائف مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئے اور ان تمام آسمانی صحائف میں اللہ تعالی نے دین و دنیا کے تمام علوم و فنون، اسرار و رموز، حقائق و دقائق کو جمع فرما دیا۔ نیز تمام آسمانی صحائف کے جملہ علوم و فنون اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جمع فرما دیا۔ قرآن مجید تا قیامت ساری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت، دستور حیات، ضابطۂ زندگی، صراط مستقیم، جنت کا راستہ، کامیابی کی ضمانت، دین و دنیا کی سعادت، ہر سوال کا جواب، ہر مشکل چیز کا حل، بیماریوں سے شفا، روح کی جانب سے غذا، خالق و مخلوق کی مناجات، محبوب و محب کا راز و نیاز، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس نے کسی آسمانی صحیفہ کا اس طرح اہتمام کیا ہو جس طرح سے کہ امت محمدیہ نے اہتمام کیا ہے۔ اس کے حروف و الفاظ کو کتابوں اور سینوں میں محفوظ کیا، علوم و معانی کو اوراق و قلوب میں منتقل کیا، اسرار و رموز، حقائق و دقائق کو صدور و عقول میں پیوست کیا، جان و دل سے اس کی تعظیم و توقیر کی، عملی اور بدنی اعتبار سے اس پر عمل کیا اور اس کے حدود و اصول کی پاسداری کی، لیکن زمانہ رسالت سے بعد و دوری کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اور تعلق میں قدر کمی پیدا ہوتی گئی، اور آج اکثر ممالک میں قرآن مجید کی تلاوت، ادائیگی، حفظ اور ترجمہ پر ہی توجہ مرکوز ہے۔ تدبر و تفکر میں غیر معمولی انحطاط اور زوال واقع ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنے، اس کے پیغام کی گہرائی کو پانے، اس کے مقاصد تک پہنچنے، اس کی تہ میں پنہا عوارف و معارف، لؤلؤ والمرجان تک رسائی حاصل کرنے میں بالعموم جستجو نہیں کی جاتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت اور اجر و ثواب کا موجب ہے، اور تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی نہ صرف صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت ہو، بلکہ قاری کو غور و خوض کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے کیا احکام نازل فرمائے۔ جن آیات ربانی کی اس نے تلاوت کی ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کو کس حد تک اس نے سمجھا ہے، اس کے اندر کس قدر حقائق و معارف اور اسرار و رموز ہیں، اور وہ کس حد تک اس پر پیرا ہے۔ محض تلاوت ضرور اجر و ثواب کا باعث، درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن حقیقی مقصود اس کے پیغام کو دل میں سمو کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے، اور یہی نزول قرآن کا